ألا لله الدين الخالص۔ بات ہے حضرت حسن کی عجیب بات کہ اتنے مشابہ ہیں کہ شکل رسالت کی جو جھلک تھی پر نور چہرے کے اوپر ہوتا تھا، اور بڑوں بڑوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ حسن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر کا ہم شکل نہیں ہے۔ امام بخاری میں حضرت امام بخاری صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث کے ہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ رأیت تو ابا بکر رضی اللہ تعالی، اب سن لیں اور دل تھام کر سن لیں، اہل تسنن کان کھول کر سن لیں اور شیعہ بند کر لیں، شیعہ بند کر لیں، کیونکہ جس کا ذکر اب چھڑنے لگا ہے اس کا ذکر بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو اہل بیت رسول سے اپنی گالیوں کی وجہ سے اور اپنی بےہودگیوں کی وجہ سے آپ کو دور کیا ہے۔ شیعہ برابر کے اس کے اندر شریک، اس جرم کے اندر جتنا برا ناسبی ہے اس سے برا رافضی ہے، اور رافضی ہی ناسبی ہوتا ہے اور ناسبی ہی رافضی ہوتا ہے۔ یہ اپنی کتاب میں جا کر جملہ لکھ لیں، میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں اور دلوں پر کسی بڑے سے چاقو کے ساتھ لکھا کر بڑی بڑی دیواروں پر لکھ دیں کہ رافضی اور ناسبی یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، ایک ہی آئینے کی دو شکلیں ہیں، کوئی پیچھے سے کوئی آگے سے، ذہنیت ایک ہے۔ جب آپ کو کہیں رافضی تو آپ کہیں حضور آپ بھی تو ناسبی ہیں۔ کیا فرمایا بخاری شریف کے اندر، ایک شیعہ کو جب میں نے دکھایا تو میرا شیعہ دوست جو ہے ایک مدت کے بعد سنی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ الحمدللہ وہ کام چھوڑ گیا اہل بیت رسول پہ جو خلفائے راشدین پر لعن طعن ہوتی تھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالی، میں نے ایک دن خلیفہ اول رسول خدا کے یار غار و قبر و بدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وحمل الحسن، انہوں نے حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سنت رسول ہے حسن کو گود میں اٹھانا، سنت رسول ہے حسن کو گود میں اٹھانا۔ اگر حسن کو گود میں اٹھائے نہ دیکھتا ابو بکر تو بھلے وہ رسول اللہ کو نہ اٹھائے دیکھتا تو اٹھاتا۔ ابو بکر بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، بڑے رقیق القلب تھے، نبی کے یار تھے، وہ صدیق تھے۔ صدیق حسن کی صداقت کے لیے اور اس کی سرداری کے لیے اس کو گود میں اٹھائے پھرتا ہے۔ جو امت کا ظاہری سردار ہے صدیق، اس کی گود میں ایک اور سردار ہے۔ رسول اللہ نے کہا ھذا سید ابنی سیدی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار کی گود میں سردار ہے، سردار کی گود میں سردار بیٹھا ہوا ہے۔ اور حمل سے کہتے ہیں ماں پیٹ میں بچہ اٹھاتی، اس کو حاملہ آپ بولتے ہیں، حملہ اٹھایا ہوا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میرے ابھی کہتے ہیں میرے ماں باپ اس حسن پر قربان، میرے ماں باپ اس حسن پر قربان۔ جب ابو بکر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ اس حسن پر قربان، تو تم کون ہو؟ Who the hell are you؟ میں تم کو جہنم کے کتے نہ کہوں تو اور کیا کہوں، جہاں اللہ تمہیں باندھ دے گا لے جا کر کے۔ کون ہو تم؟ صحابہ کے نام پر اور ان کی آڑ پر توہین اہل بیت کرتے ہو، یہ بھی کرنے دیں گے؟ اور نہ اہل بیت کی آڑ میں توہین صحابہ کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے، کسی صورت میں نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ ابو بکر سے زیادہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بتائیے کون ہے جو کہتا ہے کہ وہ ابو بکر سے زیادہ آپ میں سے قریب ہے؟ کس کا ایمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ اٹھایا، فرمایا بے ابی، ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ شبیہ بالنبی، یہ تو پوری نبی علیہ السلام کی شبیہ میرے پاس آ گئی ہے۔ حسن تم تو رسول اللہ کی ہی شبیہ بن کر میرے سامنے ہو۔ کتنے سال کے ہوں گے جب رسول اللہ گئے ہیں؟ تو 7 سال کے بتاتے ہیں، کوئی 8 سال کے بتاتے ہیں، تو سال بعد اور گود میں اٹھا لیا ہوگا، 8 سال کے ہوں گے۔ اتنی چھوٹی عمر میں ابو بکر کو اس میں رسول اللہ نظر آئیں
اور تم لوگوں کو 40 سال کے حسن نظر نہ آئے اور 48 سال کی عمر میں تم اس کو زہر دے دو، بچے کے نین نقش اور اس کے کٹس اور اس کے نقوش مایا ولیس شبیہا بعلی وعلی یضحک، فرمایا علی تم سے تو نہیں ملتا، علی تم سے تو نہیں ملتا۔ بیٹا کس کا حقیقت میں؟ علی کا۔ اور کہا کہ ملتا کس سے شکل ہے؟ نبی سے۔ تو رسول خدا تو کیا کہتے ہیں؟ علی لیس شبیہن، لیس شبیہن بعلی، کہ علی آپ جیسا نہیں ہے، وعلی یضحک، علی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کتنا پیار تھا ابو بکر اور علی کے درمیان میں، یہاں کہ کوڑے مارے ہیں، لے گئے علی کو کھینچ کر اور ایسے کر دیا، کیا جھوٹ سناتے اپنی اولادوں کو، علی کا بھی حلیہ بگاڑتے ہو اور صدیق کا بھی بگاڑتے ہو، تمہارے ہاں تو حلیے ہی بگڑتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ کاش کہ تم کو اہل نور کی، اہل حدیث کی نور کی سے تمہیں بھی کچھ لینے توفیق خدا دے دے، یا رب دے دل ان کو اور جو نہ دے مجھ کو زباں اور، میں نے تو یہی کہنا ہے ان کو دل اور دے دے، وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات۔ دماغ میں کیوں نہیں آتی تمہارے؟ کیونکہ تمہارے دل ٹھیک نہیں، ٹھیک کراؤ، ہماری بات تم کو ضرور سمجھ آئے گی۔ ہم شکل پیغمبر ہیں اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی شکل ہے؟ کسی کی شکل نہیں۔ متھے چمکے، لاٹ نورانی ہے، تے بدر منیر شاشانی ہے، ما احسانکا ما اجملکا ما اکملکا ما احسانکا، کتے مہر علی، کتے تیری سنائے گستاخ اکھیاں، کتے جا لڑیاں۔ نبی علیہ السلام کی شکل جیسی کس کی شکل ہوگی؟ وہ سانچہ، وہ شکل صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ اللہ کو اتنا سانچہ پسند خلیل کا کہ بعد میں اپنے دوسرے خلیل کے لیے بھی ویسا ہی بنایا، دو ہی خلیل بنایا اور دونوں ایک جیسے بنایا، اور اس کے بعد حسن حسین بھی پیارے پیارے محبوب اور خلیل تھے، اس لیے بھی ان کو دونوں جیسا ہی بنا دیا۔ جس کی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی حسن کی ہو، اس کے کیا کہنے۔ اور اس کی بھی بڑی بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ محفل میں بیٹھے تھے سارے، حضرت حسن بھی موجود تھے، ایک آدمی بیٹھا تھا تابعین میں سے، اس نے رسول خدا کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، کہنے لگے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو انہوں نے صحابی نے تابعی سے پوچھا میاں کیسے تھے نبی علیہ السلام؟ تو ایک نے دیکھا اور ایک نے کہا جی ایسے تھے، ایسے تھے، آپ کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ فرمایا نہیں، آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ ایسے نہ تھے، تمہیں گمان غالب ہوا کہ مجھے رسول خدا کی زیارت ہوئی ہے، تو کسی نیک صورت آدمی کو دیکھا ہوگا۔ کچھ ہی مدت کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے صحابہ رسول، میں نے رسول خدا کی زیارت کی ہے، اللہ نے مجھے آپ کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ تو اس نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے گا کہ کیسے تھے رسول خدا؟ اس نے جھٹ سے حضرت حسن کو دیکھا، فرمایا ایسے تھے۔ انہوں نے کہا برحق، تو نے صحیح دیکھا، حق دیکھا، ایسے ہی تھے۔ خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اور تصدیق کے لیے حسن پیش ہو جائے، مہر لگائے رسول کے حلیہ مبارک پر حسن کا چہرہ، اس حسن سے برات کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی اس حسن سے برات، جو بعد میں بھی اپنے نانا کے ہونے کا ثبوت دنیا کے اندر موجود ہے۔ نہیں ہو سکتی اس حسن سے برات، نہیں چھوڑ سکتا میں اس حسن کو۔ اس حسن کو مجھے حسین سے بھی زیادہ شاید پیارے ہوں، میں اس حسن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس حسن کی شکل مبارک تصدیق کرتی پھرے دنیا کے اندر کہ کس کس نے خواب میں رسول کو دیکھا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس حسن کو تم کہو کہ اس نے 300 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، ظالم و بہتان لگایا تم نے حضرت حسن علیہ السلام پر، اور ظلم کمایا میرے اس شہزادے پر، اور اس کی ذات کو تم نے شہوت پرستی اور ہوس رانی کا نشانہ بنایا۔ خبر لوں گا اگلا جمعہ، مجھے آنے تو دو، میں پھر بتاؤں گا کہ کس نے کیا کچھ کیا، اس کا تو تم بتاتے نہیں۔ پھر کہتے ہو کہ دیکھو ہمیں کچھ آرٹ نہیں، ہمیں کوئی ایسا دشمنی اور قد نہیں ہے کہ کسی سے بغض اور عداوت اور کینہ ہم نے رکھ رکھا ہے، لیکن جب تم ہمیں چھیڑتے ہو تو ہم جواب میں تمہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی تو تھا
تو پھر جواب میں تم لوگ کیوں نہیں خاموش ہو جاتے، کیوں نہیں اس شہزادے پر تان کرنے سے باز آتے؟ یہ تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا ہے جو پیغمبر کی شبیہ کے لیے حسن ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ، یہ ابو بکر فرما رہے ہیں کیا اگر تم رسول اللہ محمد لفظ بولا ہے لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ ابو بکر کو محمد نام سے بہت پیار تھا، اس لیے تو نبی کے فراق اور نبی کے غم میں 2.5 سال زندہ رہے اور اس کے بعد چلے گئے دنیا سے۔ بیٹھ کر کئی گھنٹے روتے رہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، رسول اللہ کو یاد کر کئی گھنٹے روتے رہتے تھے، بہت روتے تھے حضور پاک۔ حضرت فاطمہ کے گھر چلے جاتے، وہاں جا کر روتے تھے، بہت روتے تھے، حضور کو یاد کرتے رہتے تھے۔ حضور کو یاد کرتے کرتے یہ صدیق نے جان دے دی۔ آپ کو کیا پتا اس صدیق کو کہتے ہو کہ فاطمہ کا حق کھا گیا تھا۔ چھوڑ دیں مسئلے کو، مسئلہ سمجھ نہیں آتا چپ کر کے بیٹھ جائیں، دونوں چپ کر کے بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں اس مسئلے کو۔ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے، آپ کو فقط جذبات دیے گئے ہیں، آپ جذبات کے انجن کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ آپ کو منطق پڑھایا جاتا ہے حوزہ علمیہ میں، قم شریف میں اور حوزہ نجف میں آپ کو منطق اور علم کلام پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ کی منطق اور علم کلام اس وقت چھین لی جاتی ہے جب آپ سے یہ مسائل کرنے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت آپ کو جذبات اور دل دے دیا جاتا ہے، منطق نہیں دی جاتی ہے۔ تو کیا کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو اگر تلاش کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت اور خدمت میں تلاش کرو۔ یہ بخاری ہے، میں اپنے پاس سے سنا رہا ہوں، اور لائے بھی مناقب حضرت حسن حسین کے باب میں کہ فضائل حسن حسین کے باب میں امام بخاری لائے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر خیال کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، تو تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور جس نے رسول کو خوش کر دیا، ذرا سوچے تو صحیح، قلب مصطفیٰ پر جو خوشی کے لمحات آئیں گے تو شادمانی مصطفیٰ ذہن میں آئے گی، رسول کے سرشاری بدن ہوگی، رسول کی تھکاوٹ اتر جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس طرح ہی ہے جیسے رسول اللہ کے قدم مبارک کو کسی نے دبا لیا، ایسے ہی اہل بیت سے پیار کیا، گویا قدم مبارک کو دبا لیا۔ جس آدمی نے رسول پاک کے قدم مبارک نہیں دبائے اور وہ دبانا چاہتا ہے تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ نبی پاک کے شہزادوں کا دفاع کر لے اور ان سے محبت رکھ لے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کیسے بے شرم ہیں یہ مسلمان۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ کا یہی کہنا ہے کہ مسجد کے ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھی، پھر چل رہے تھے، جا رہے تھے ایک دن، پھر اور بیان کرتے ہیں یہی عقبہ بن حارث کہتے ہیں ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھی، ثم خرج یمشی فرال حسن، چلے جا رہے ہیں، راستے میں ان کو حضرت حسن نظر آ گئے، یلعبوا مع الصبیان، بچے بھی کھیل رہے تھے، حسن بھی کھیل رہے تھے، کھیل رہے ہیں حسن۔ فحمل علی عاتقہ، ابو بکر نے بڑھ کر وہاں لگ یہاں لگ جلدی سے حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر لیا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج صحابی کہتا پھر کہا بے ابھی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز ساتھ علی نے بھی پڑھی ہے، ایک ہی مسجد میں ابو بکر امام ہے، علی پیچھے نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ جی ایسے ہو گیا، ابو بکر کو کیسے علی نے امام مان لیا؟ آپ نہ مانیں، آپ کے امام علی، علی کے امام ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کے امام رسول خدا، بات ختم۔ آپ کو مسائل ہیں، اپنا حل کریں نا جا کر کے، آپ کو پرابلم ہے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، کس لیے ہم آپ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے مذہب کی، اپنی جھوٹی روایتوں کی؟ جائیے، جان چھوڑیے، آپ خود تو مسخ ہیں، ہم کو بھی کر رہے ہیں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کاندھے پر آج پھر اٹھا لیا۔ اس کا مطلب کہ جب تک زندہ رہیں صدیق، معمول یہ ہے کہ جب بھی باہر نکلیں گے اٹھا لیں گے۔ آج پھر کہا بے ابی شبیہ،
تجھ پر میرے ماں باپ قربان، علی سن لے، یہ رسول اللہ جیسا تیرا جیسا نہیں، واہ واہ۔ یہ آج پھر علی ہنس پڑے گے۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہی ابو بکر صدیق عقبہ بن حارث اور وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے اور پھر کندھوں پہ اٹھا لیا اور پھر یہی کیا، اور یہی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دیکھ کر مسکرائیں، اور بار بار اس حدیث کو امام بخاری رحم اللہ تعالی اپنی بخاری میں لا رہے ہیں۔ آپ سے ایک دفعہ ہضم نہیں ہوتی، ہم تو 20 دفعہ حضرت حسن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ہی روایت کو مجھے 1000 دفعہ پڑھنا پڑے گا اہل بیت کی شان میں تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا ذکر درود پاک میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا کوئی ہمیں درود پاک بتا دیں، اس سے چھوٹا مسنون درود ہے ہی کوئی نہیں۔ چھوڑے سب درودوں کو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ختم۔ زندگی میں یہی پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، دن میں 1000 2000 5000 10,000۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو 10,000 کی توفیق ہے کہ ایک دن میں پڑھتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اپنا پڑھیں۔ بڑے ہو کر واضح ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر تو اس کے اندر دیکھ رہا ہے کہ بچپن سے وہ سراپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور تم کو بڑے ہو کر حسن نظر نہ آئے۔ ابو بکر کو تو یہاں سیدی نظر آ رہے ہیں، اور تم کو اس وقت کے حسن نظر نہ آئے کہ کس طرح سے حسن کے ساتھ تم نے اس سے خلافت لی۔ تمہاری آنکھیں دھوکہ کھائیں گی، میری بھی کھائیں گی۔ کیوں؟